اور حضرت مقداد کہتے ایسا سلام کیا، اللہ کی قسم ایسا سلام کیا کہ کوئی سونے والا ہو تو ڈسٹرب نہ ہو اور جاگنے والا ہو تو جواب دے دے۔ یہ بھی اسلام کا ادب ہے کہ نہیں؟ ارے بولو اسلام کا ادب ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ تو کیا کریں گے، ہمارے جو انڈیا پاکستان کے لڑکے جو رہتے نا، رات کو جاگا تو دھاڑ کر کے دروازہ کھولے گا اور السلام علیکم جیسے احسان کرا بھائی ان کے اوپر۔ ارے بھائی اسلام، ہمارے نبی نے سلام کیا ایسا سلام، سونے والا اٹھے نہیں، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں، اور جاگنے والا جواب۔ حضرت مقداد کہتے میں تو جاگتا تھا لیکن رول کس کا تھا؟ سونے کا۔ اس حضرت مقداد کہتے اندر ہی اندر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یوں ایسے ایک آنکھ کھلی رکھ کے میں ایسا۔ حضرت مقداد کہتے میرے نبی پیالے کے پاس گئے، حضرت مقداد کہتے میرا بدن کانپنے لگا، ہمارے نبی نے ڈھکن ہٹایا تو فما وجد لبنا، دودھ نہیں ہے۔ حضرت مقداد کہتے اب کیا ایکشن ہوگا، اب کیا ہوگا؟ حضرت مقداد کہتے میرے نبی نے تو پیالہ اٹھایا اور وہ بکری کے پاس جانے لگی، وہ بکری وہاں بندھی ہوئی ہے، میرے نبی بکری کے پاس جائے۔ حضرت مقداد کہتے میں نے اور آنکھ کو کھولا اور دل میں کہا جاؤ، وہ نہیں دے گی، اس لیے کہ ہم کو تو 4 ہی پیالہ دیتی، اس سے زیادہ دیتی۔ لیکن حضرت مقداد کہتے میں نے دیکھا نبی پیالہ لے کے گئے اور یوں دودھ نکالتے نا، دودھ یوں نکال۔ حضرت مقداد کہتے میرے نبی نے یوں دودھ نہیں نکالا، یوں تھن کو یوں ٹچ کیا تو دودھ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت مقداد کہتے میں دیکھتا رہ گیا کہ یہ کبھی پیالہ 4 سے زیادہ نہیں دیتی اور آج اس نے صرف ٹچ کیا تو دودھ دینا شروع کیا۔ اور حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی نے 1 پیالہ بھرا اور جو میرا پیالہ خالی تھا وہ بھی بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت مقداد کہتے 2 پیالے بھر کر میرے نبی آئے اور کمرے میں، حضرت مقداد کہتے میں واپس تو ہمارے نبی نے آواز دی اے مقداد، او مقداد۔ حضرت مقداد کہتے میں نے وہ چادر ہٹائی اور یہ ہوا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا مت تنام یا مقداد، مقداد تم سوئے کب تھے؟ تم سوئے کب تھے؟ کب سے تو آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اور کہا مقداد فکر مت کرو، اکیلا نہیں پیوں گا، تمہارے واسطے بھی پیالہ لے کر آیا، آ جاؤ آ جاؤ مقداد آ جاؤ۔ اب حضرت مقداد کہتے ہیں اب دکھتی بات ہے 2 پیالے، 1 پیالہ اللہ کے رسول کا، 1 پیالہ لیکن دونوں پیالے اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ مقداد کہتے ہیں میرے کو شرم آئی کہنے کو کہ پلیز گیو 1، اسے میں تو پی لیا اور اللہ کے رسول کا بھی، اس لیے حضرت مقداد کہتے ہیں میں، اللہ کے رسول نے کہا تم نہیں پیو گے؟ مقداد نے کہا پیوں گا لیکن پیالے آپ کے پاس ہے۔ ہمارے نبی نے کہا پیالہ میرے پاس رہے گا، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے پلاؤں گا۔ او حضرت مقداد روئے ہیں اور اللہ کے رسول پلائے ہیں۔ میرے دوستو بتاؤ اس سے بڑھ کے رحمت والا نبی کہاں ملے گا؟ اس سے بڑا کرم والا نبی کہاں ملے گا؟ میرے دوستو میں تو کبھی کہتا ہوں کہ آدمی مر جائے بیان کرتے کرتے مر جائے مگر نبی کی شان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں تو کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں، آپ اجازت دو کہوں نہ کہوں انشاءاللہ؟ ارے بولو کہوں نہ کہوں انشاءاللہ؟ ہمارے آقا یہ عربی کے جو الفابیٹس ہیں نا، یاد ہے آپ کو؟ عربی کے ABCD نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا ہے؟ ارے جب چھوٹے تھے تو پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا نا، الف با تا سا۔ میرے دوستو اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو جتنے، اس لیے کہ ایک بات پکی ہے، ساری زبانوں میں سب سے اچھی زبان کون سی ہے؟ نہیں بولو نا کون سی؟ ہم کو آتی ہے تو اچھی کیوں نہیں آتی؟ خراب آتی ہے؟ کھڑے بولو نا، سب زبانوں میں سب سے اچھی زبان کون سی؟ نہیں ساتھ میں بولو سب سے اچھی زبان کون سی؟ کیوں بھائی عربی زبان کیوں اچھی؟ ہمارے پاس جواب ہے بھائی عربی زبان اس لیے اچھی، اللہ کی زبان عربی، بولو نا محمد کی زبان عربی، مکے کی زبان عربی، مدینے کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، قیامت کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، تابعین کی زبان عربی، تبع تابعین کی زبان عربی، بلکہ اللہ نے کہا مجھے سب سے زیادہ عربی زبان پسند ہے۔ صحیح نا، عربی زبان اچھی۔ اب عربی زبان کے الفابیٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ الف با تا سا، ہے نا؟ بولو صحیح ہے نا؟ کہاں ختم ہوتے؟ یا پہ، ہے نا؟ میرے دوستو اللہ کی شان دیکھو، اللہ کیا کہتا معلوم؟ اللہ کی شان دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی کے الفابیٹ ایسے بنائے، کوئی بھی الفابیٹ کو آپ لے لو، کوئی بھی حرف کو لے لو، نبی کا نام ادا ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کوئی بھی حرف کو لے لو نبی کا نام ادا ہوگا۔ کیوں نبی کا نام ادا ہوگا؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں اور میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں۔ جس زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں، اس کے الفابیٹس میں سے کوئی بھی الفابیٹ کو لے لو، نبی کا نام ادا ہوگا۔ اللہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں عربی زبان آسمان کی زبان ہے، میرا مصطفیٰ بھی آسمانی مصطفیٰ ہے۔ عربی زبان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
صحیح میں میرے دوست، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را دا سین شین صاد ذا طا ذا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. برابر بولا کہ میرے کو بھی تختی پڑھ کے زمانہ ہو گیا الف سے یا. کوئی بھی حرف کو لے لو، اللہ کی قسم کوئی بھی حرف کو لے لو، الف کو لے لو، با کو لے لو، تا کو لے لو، نبی کا نام ملے گا آپ کو. بولو نبی کا نام. میں سناؤں آپ کو، سناؤں. ارے بولو سناؤں آپ کو. کوئی بھی حرف لے لو میرے دوستوں، کوئی بھی حرف لے لو، نبی کا نام بتاؤ. آپ الف کو لے لو، چلو الف کو لے لو فار ایگزامپل، الف کو لے لو. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام، اور احمد ہمارے نبی کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، من بعد اسمه احمد. تو میرے دوستو کوئی بھی حرف کو لے لو، سنتے جاؤ. الف سے سنو، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام زکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، واد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ذا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. میرے دوستو کیا نبی کی شان ہوگی. اللہ ایسے نبی سے محبت ہم کو نصیب فرمائے. تو بھائی سب لوگ آج ارادہ کرو، بس بات ختم کر رہا ہوں، آپ سب لوگ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اب میرے دوستوں میں بالکل خلاصہ بتا دوں، خلاصہ نتیجے پر آ جاؤں. میں نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، یہ نتیجے پر بھی آ جائے اور ہمارے سب ادھر ادھر کے پرابلم سالو کر لو، سالو کریں گے سب پرابلم سالو کریں گے. نتیجے پر آ جاؤ میرے دوستوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اگر دل میں جمانا ہے، توحید کو بھی جمانا ہے، نبی کی محبت کو بھی جمانا ہے، کیا کام کرے کہ ہمارا سارا معاملہ حل ہو جائے. میرے دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے سارے کاموں کو حل کر دے گا، دنیا بھی تیری ہوگی، بولو آخرت بھی. ایک بات آپ کو بتاؤں، آج آدمی پریشان. میں نے کہا نا ہم لوگ کیسے انڈیا چھوڑ کے افریقہ آ گئے، پاکستان چھوڑ کے آ گئے، کیوں آئے؟ کیسے میرا منہ لے کے بیٹھے، منہ کو لے کے بیٹھے. بھائی آپ لوگ کیوں آئے؟ روزی، حلال روزی کمانے. اور کوئی گناہ تو ہے نہیں، کھڑے بولو کوئی گناہ تو، بلکہ حلال روزی کمانے والا تو اتنا اچھا ہے. آپ لوگ فکر مت کرو، ہم بھلے جاب پہ جاوے، فیکٹری میں جاوے، ٹائم ٹو ٹائم جاوے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا، السلام علیکم، اور صحابی نے جواب نہیں دیا، یوں ہاتھ کر دیا. ارے اللہ کے رسول السلام علیکم. صحابی کہتے وعلیکم السلام، مگر ہاتھ نہیں ملا. اللہ کے رسول نے کہا میں ہاتھ نہیں ملا. نہیں اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ بہت نرم ہیں اور میرے ہاتھ بہت کام کر کر کے بہت سخت ہو گئے. اگر میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر رکھوں گا تمہیں تکلیف ہو جائے گی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہو آگے گئے، کہا اب ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تیرے ہاتھ کو چوموں گا. ہمارے نبی نے ہاتھ کو چوما اور کیا فرمایا؟ جو مسلمان کا ہاتھ سخت ہو گیا، جو مسلمان کا بدن سخت ہو گیا حلال کمائی کے واسطے، اللہ ایسے ہاتھ اور ایسے بدن کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے. تو میرے دوستو ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہو حلال روزی، بولو کس کے واسطے آئے؟ تو یہ حلال روزی کیسے ملے گی؟ اپنی محنتوں سے ملے گی، بے شک محنت کرنی پڑے گی، لیکن روزی بے حساب ملے، برکت والی ملے، حلال ملے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن اٹھاؤ. قرآن میں نہیں کہتا ہوں، میں کہوں تو غلط، آپ بولو گے قاری صاحب غلط بولتا. ڈائریکٹ قرآن اٹھاؤ. میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، پارا نمبر 16 لاسٹ پیج، پارا نمبر 16 لاسٹ پیج.
اللہ نے ایک آیت میں سب مسئلہ حل کر دیا. ہمارے روزی کا, دکان کا, کاروبار کا, فیکٹری کا اللہ نے مسئلہ کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تیرے گھر والوں کو بھی کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. آگے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو بھی نمازی بن جا, تیرے گھر والے بھی نمازی بن جائے. اللہ فرماتے لا نسألک رزقا نحن نرزقک. ترجمہ سننا. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تجھے روزی کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑے گا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. تجھے پریشان نہیں ہونا پڑے گا, روزی خود تیرے گھر پہ آئے گی. لیکن میرا بندہ 5 وقت کی نماز تو پڑھ لے. اور کیا کہا؟ تو بھی پڑھ لے اور تیرے. اب کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اٹھتی نہیں ہے, بیوی اٹھتی نہیں ہے, بیچارہ شوہر اٹھتا ہے اور بیوی کو اٹھاؤ تو ارے تو ڈرتا ہے, ایسا پھٹ 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 نکل جاتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے وہ اللہ کی ولیہ اٹھتی ہے اور یہ گھوڑے کے جیسا سویا, اور اگر وہ بیچ گھوڑا ارے میں نے خبر سے تو وہ پڑھی نماز. اسی لیے میرے دوستوں گھر والوں کو نماز پڑھانے کا نا, اس کے لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میاں بیوی کی محبت کو بتاتے ہوئے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کبھی تو اٹھ گیا اور تیری بیوی کی آنکھ لگی, ہمارے نبی نے فرمایا تھوڑا سا پانی لے لے اور محبت کے ساتھ چھڑک دے, محبت کے ساتھ چہرے پہ چھڑک دے. اور اگر بیوی جلدی اٹھ گئی اور شوہر سویا ہے, بیوی محبت کے ساتھ کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی, بہت محبت کے ساتھ چہرے پر پانی چھڑک دے. اللہ فرماتے دونوں کے جنت ہونے والا فیصلہ کرو گا. تو چلو ایک کام کریں گے, نماز پڑھیں گے تو روزی میں برکت. بولو برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو برکت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ چلو اب دوسری بات میرے دوستوں, نماز پڑھیں گے روزی کا معاملہ حل. بولو روزی کا معاملہ حل ہو گیا. قرآن کریم کی آیت اٹھاؤ, قرآن کریم کی آیت اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ تو نماز پڑھنے میں جنت الفردوس عطا کروں گا, آخرت کا معاملہ بھی حل کر دوں گا. دنیا کا معاملہ حل ہو گیا, روزی برکت والی مل گئی, بے حساب والی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز پڑھ لے میں تجھے جنت عطا کروں گا. اب ہم نے اللہ کو پوچھا, اللہ تو نے تو 8 جنت بنائی. اللہ نے جنت کتنی بنائی؟ نہیں ساتھ میں بولو, اللہ نے جنت کتنی بنائی؟ پہلی جنت کا نام ہے جنت, دوسری جنت کا نام ہے جنت عدن, تیسری جنت کا نام ہے جنت خلد, چوتھی جنت کا نام ہے جنت النعیم, پانچویں جنت کا نام ہے دار السلام, چھٹی جنت کا نام ہے دار المقامہ, ساتویں جنت کا نام ہے جنت الماوا, اور 8ویں جنت کا نام ہے جنت الفردوس. کوئی بندہ پوچھے گا اللہ 8 جنتیں بنائی, میں 5 وقت کی نماز پڑھا, تو مجھے کون سی جنت دے گا؟ اللہ نے 18ویں پارے میں فرمایا میرے بندے تو نے 5 وقت کی نماز پڑھی, تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. میری 8 جنتوں میں ٹاپ والی جنت جنت الفردوس, اس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, وہ جنت دوں گا جس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو نمازی کو کون سی جنت ملے گی؟ ارے بولو نا کون سی جنت ملے گی؟ تو الحمدللہ ہم سب کو لینا, اس لیے آخری آیت سنیں گے اور ارادہ کریں گے کہ بھائی سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ارے بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کون سا پارہ؟ 18واں, 18, پیج نمبر 1. وہ یاد رکھنا, روزی کا معاملہ پیج نمبر لاسٹ پیج 16 پارہ, یہ 18 پارہ میں پیج نمبر 1. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بڑے بڑے پیارے پیارے بندے جو 5 وقت نماز کی پابندی کرے, اللہ فرماتے میرا بندہ زمین پر تو نماز پڑھتا جائے گا, میں آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا. تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, میری جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو میرے دوستو جو باتیں اب تک ہم نے سنی, جتنے دن سے ہم بیانوں میں آ رہے, اس کے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے جو ہر بیان میں آئے ہیں, اللہ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو جو باتیں سنی عمل کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز میرے دوستو, نبی سے محبت میں آ جاؤ, آئیں گے انشاءاللہ. ایک دعا مانگو نا, دعا مانگو, ایسی پیاری دعا مانگو, اللہ مجھے محمد کا دیوانہ بنا دے, اللہ مجھے محمد. اور میں صحیح آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ بڑے بڑے علماء کرام یہاں بیٹھے, بالکل ڈنکے کی چوٹ پر پروردگار کی قسم, ایک بار نبی سے محبت کرو, کر لو میرے دوستو, سچی محبت کرو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ رات آئے گی. بولو انشاءاللہ. کون سی رات آئے گی؟ وہ رات آئے گی تیرے کو نیند آنے میں دیر ہوگی مگر نبی کو خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی.
آئے گی رات میرے دوستوں، آئے گی. وہ نبی خواب میں بھی آئیں گے، اور صرف آئیں گے نہیں، ملاقات بھی کریں گے، گلے بھی لگا لیں گے، میرا امتی کہہ کے سینے سے چمٹا لیں گے. میرے دوستوں جو جلوے مدینے میں نہ ملیں گے، محبت کر لے افریقہ میں بھی وہ جلوے نظر آ جائیں گے. لیکن میرے دوستوں شرط ہے، کنڈیشن ہے، سچی محبت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے، ہمارے حاجی موسیٰ پٹیل، یہ خلیفہ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، ہمارے مولانا اسلم صاحب بیٹھے، وہ بھی خلیفہ مولانا عبدالحفیظ صاحب، یہ ہمارے حافظ قاسم پارک بیٹھے ہیں، یہ بھی خلیفہ. بڑے بڑے علماء، ہمارے قاسم بھائی، ہمارے علی خان، جن کو دیکھو بھائی. ہاں یہ تو کچھ لوگوں کے نام پہچانتا، سب کو نام یاد ہے، لیکن میں ایک یہاں پہ فقیر بن کے کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں اور بھی بہت سے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، میں سب سے بھیک مانگتا ہوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آج ہم کو دین کی نسبت پر یہاں جمع کیا، اللہ خوشی خوشی ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرو. ہاں میرے تو جنت میں جانا نہیں جانا ہے، ارے بولو جانا نہیں جانا. میں نے تو آج کیا سوچا تھا معلوم، حافظ قاسم جنت پہ بیان کرنا. میں نے سوچا آخری دن جنت پہ بیان کر، لیکن وہ بولتے نا بندے کی کچھ نہیں چلتی، اوپر والے کی چلتی ہے. اللہ کہتا زبان تیری ہوگی لیکن بلوانے والا تو میں رہوں گا. اور جنت میں جانا نہیں جانا. اور ابھی میں نے کہا نماز پڑھو تو ابھی جنت میں ٹینشن نہیں ہے. جنت میں ٹینشن، میں ابھی انگلینڈ میں تھا، میں نے جنت پہ بیان کیا. ہاں قاسم امین سننا، جنت پہ بیان کیا تو میرے کو ایک جوان آیا میرے پاس. اب وہاں تو انگلش میں بولتے ہیں جیسے یہاں بھی بولتے ہیں. میرے کو کہتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کویسچن. میں نے کہا پوچھ. ایک تو بیان کر کے آدمی تھکا ہوئے، تو کہہ رہے کہ آپ کو خراب تو نہیں لگے گا. میں نے کہا نہیں، پوچھ لے. پھر واپس میرے کو باہر نکلا، آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کویسچن. میں نے کہا بھائی پوچھ لے نا جو پوچھنا، میں بھی تھکا. تو کہتا کہ ویری ایکسیلنٹ بیان. میں نے کہا اس کے لیے تو نے میرے کو روکا؟ میں نے کہا اللہ کرواتا. تو کہتا نو آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کویسچن. میں نے کہا بھائی پوچھ لینا جو بھی کوئی. کہتا مائی وائف ول گو ان جنت. سوال سمجھے؟ مائی وائف ول گو ان جنت. تو میں نے کہا آف کورس، کیوں نہیں جائے گی؟ ارے مرد جنت میں جائیں گے تو عورتیں بھی جنت میں جائیں گی. تو ایسا منہ بگاڑا، کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. ایسا منہ بگاڑا، آئی ڈونٹ وانٹ. میرا کیوں؟ تو کہتا ہے کہ یہاں بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ، کیا جنت میں. میں نے کہا ویٹ. میں نے کہا کل تو بیان میں آئے گا. میں نے اس کو جگہ بتائی کہ میرا کل کہاں بیان ہے. میں نے کہا وہاں آنا، میں یہ سوال کا جواب دے دوں گا. میں نے اس کو جب سوال کا جواب دیا تو دوسرے دن باہر نکلا نا، میرے ایسا گلے لگے اور کہتا کہ ہاں اس لیے میں نے جواب ہی ایسا، وہ جواب آپ کو نہیں دوں گا. لیکن سوال آپ نے تھوڑی پوچھا ہے. آئندہ جب آؤں گا افریقہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اتنی بات ہے کہ جنت میں جو چاہیں گے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جو جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. شراب ہوگا، شراب کہاں؟ شراب کی نہر ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے پی، تو کہے گا نا اللہ حرام شراب. تو اللہ کہیں گے وہ دنیا کی حلال حرام یا کل حلال. جنت. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے کو گھوڑے کا بہت شوق ہے، جنت میں گھوڑا ملے گا؟ جنت میں گھوڑا، ہمارے نبی نے کہا جنت میں گھوڑا ملے گا. دنیا میں گھوڑا کیسا؟ چمڑے کا بنا ہوا. جنت میں موتیوں کا بنا ہوا گھوڑا ملے گا. اور دنیا کا گھوڑا تجھے لے کر دوڑتا ہے، جنت کا گھوڑا تجھے لے کر اڑتا رہے گا. ایک بھائی نے میرے کو پوچھا مولانا جنت میں سگریٹ؟ یہاں یہ معلوم نہیں، ہمارے جوانوں کو بہت عادت ہے سگریٹ بیڑی. ابھی میں آپ کو بات بتاؤں، کل میں ایک آدمی کے گھر پہ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے جماعت بنائی، ظہر کی نماز پڑھی. وہ بیچارہ کہتا ہے حاجی موسیٰ سے کہتا ہے چائے. حاجی موسیٰ نے پہلے منع کیا. میں نے کہا بھائی پی لو چائے، ہم انڈیا والے چائے پہ گزارا کرتے ہیں، پیا. اس کے بعد میں نے ایک پیکٹ دیا، اس میں نے دیکھا گٹکا. میں نے کہا انڈیا کا مولوی گٹکا بھی کھاتا ہے، معلوم نہیں یہاں تم لوگ کھاتے ہو؟ میں نے دیکھا کچھ لوگ کھاتے گٹکا، یوں نکالے گا کرے گا. اور یہ گٹکا اتنا خراب ہے حافظ قاسم، اتنا خراب ہے کہ یہ ہمارا منہ ہے نا، منہ یہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، چھوٹا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یوں کھاتا تھا، یوں. ابھی کیسے کھاتا ہے؟ ایک ہاتھ سے دروازہ پکڑو کھولو، دوسرے ہاتھ سے انٹر کرو اس کو. یہ بہت بہت غلط ہے میرے دوستوں. تو میرے کو ایک آدمی نے پوچھا مولانا جنت میں سگریٹ؟ میں تھوڑی دیر کے لیے چوکا کہ اس نے سگریٹ کا پوچھا تو ہے، شراب تو ملتی ہے. تو میں نے اس کو کہا ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی. جنت میں سگریٹ ملے گی. میں نے کہا جنت میں سگریٹ ملے گی مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. جنت میں آگ نہیں ہے. خیر دعا کرے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت کے سارے جلوے نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا آ جا میرا بندہ، نماز پڑھ کے جنت میں آ جا، جو مانگے گا دیتا جاؤں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
اس حدیث کا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت میں آدمی بولے گا بھی نہیں، سوچے گا اللہ وہ نعمت سامنے لا کے رکھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. تو میں یہ تمام جتنے بڑے بزرگان دین بیٹھے ہیں، ہمارے حافظ قاسم صاحب، ہمارے قاسم بھائی، ہمارے حاجی موسیٰ کا شکریہ ادا کرتا جن کی دعوت پر یہاں آنا ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا ہوا. اللہ ان کے دونوں بیٹے مفتی زکریا، مفتی اسماعیل، ان دونوں کی بھی بڑی محنتیں ہوتی ہیں. بلکہ میں تو ان لوگوں کے نام جانتا ہوں تو کہتا ہوں، ورنہ میرے لیے تو صحیح پوچھو نا، یہ جتنے آئے سب کا میرے اوپر احسان ہے. یہ جتنے آئے، آپ سچ بتاؤ، آپ لوگ نہیں آتے تو میں بیان کس کو کرتا؟ میں بولتا نا محترم دوستوں بزرگوں، حافظ قاسم بولتا تو ہی دوست ہے، تو ہی بزرگ ہے. تو آپ کا احسان ہے کہ آپ لوگ آئے. لیکن میرے دوستوں صرف آنا یہ مہتو نہیں ہے، اصل یہ ہونا چاہیے اب جو آئے ہیں اور جتنے دن آئے ہیں اور جو باتیں سنی ہیں، بولو عمل کریں گے. کون کون عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ بولو بولو عمل کریں گے. ایک بات کہہ دو، ہاتھ اوپر کر کے کہہ دو انشاءاللہ. بلند آواز سے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر سے انشاءاللہ، موت کی شام تک بولو انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ بولو نماز قضا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار نماز میں آ جا، خدا دوسروں کو سیٹ بنا سکتا، تجھے بھی فیکٹری کا سیٹ بنائے گا. اللہ تجھے بھی امیری عطا کرے گا، حلال عطا کرے گا، بے حساب عطا کرے گا. لیکن جو شرط ہے نماز پڑھنا، اس کے لیے تیار ہو جا بھائی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا جی چاہتا تھا کہ میں قرات صبا بھی پڑھتا، لیکن کافی دیر ہو گئی، 9:45 تقریباً بج گئے. اور میرا یہ بھی جی چاہتا تھا کہ میں نعت پڑھتا، سلام پڑھتا. دونوں کا جی چاہتا تھا، قرات کا بھی اور سلام کا بھی. لیکن قرات اس لیے نہیں پڑھتا کہ حافظ قاسم نے عشاء کی نماز پڑھائی. صحیح میں رلا دی، آپ نے سب کو رلا دیا. اور اس کے بعد جس انداز میں آپ نے قرآن پاک پڑھا، اب میں نے سوچا کہ ایکسپریس کے ہوتے ہوئے لوکل کا کوئی کام نہیں ہے. اور نعت میں پڑھنے والا تھا، سلام پڑھنے والا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ مولانا یعقوب پڑھے گا تو میں پڑھوں گا. اب وہ تو ایسا شرما ہے جیسے نکاح کرواتا. تو جب لوکل آدمی شرواتا تو میں تو باہر کا آدمی. ٹھیک ہے نا؟ تو دعا کریں گے انشاءاللہ، سب درود پڑھیں گے اور دعا کریں گے انشاءاللہ. کیا کرو؟ ایک بات بتا دو، سلام پڑھو کہ قرات صبا پڑھو؟ سلام پڑھنا ہے بھائی، پڑھیں گے سب پڑھیں گے، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کل مجھے اسپنگو بیچ پہنچنا ہے، مجھے معلوم ہے دور ہے، آنا بہت ہارڈ ہے، مشکل ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں کہاں سے آیا؟ 8,000 کلومیٹر طے کر کے آیا. اسپنگو بیچ اتنا دور تو نہیں ہوگا بھائی، اتنا دور تو نہیں ہوگا نا؟ بتاؤ نا، اتنا دور تو نہیں ہوگا نا؟ تو آپ سے جس سے بنے آؤ میرے پیارے دوستو. اللہ کی قسم حدیث پاک میں لکھا کہ کوئی بھی حدیث پاک کو سننے کے لیے سفر کرتا ہے، یعنی آپ دربن سے لے کے پیٹر میریز برگ سے لے کے اسپنگو بیچ کا سفر کرو گے، لکھا ہے آسمان کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آسمان کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں جب تک ہم واپس نہیں آتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے. تو خیر میرے دوستو، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد تو پھر بہت لمبا چوڑا سفر ہے، آپ دعا کریں اللہ سفر. اچھا سلام پڑھنا ہے، میں پڑھنا ہے انشاءاللہ. پہلے ہم درود پڑھ لیں، اس کے بعد میں سلام پڑھیں گے. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہو سکے یہاں کے مسجد کے ذمہ داروں سے ہو سکے تھوڑی دیر لائٹ بند کر دے تاکہ ہم سلام بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، اور اس کے بعد جم کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. اور ایک بات میرے دوستو دیکھو، سب لوگ چاہتے ہیں کہ ملاقات کریں، مجمع بہت لمبا ہوتا ہے اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے یہیں پر بیٹھا رہوں گا. آپ ایک ایک آتے جائیں، ملاقات ایک طرف سے کر کے جائیں. لیکن میں نے اکثر کو دیکھا کہ جو ملاقات کرتے ہیں، معلوم نہیں یہ کیوں کرتے. میں نے ابھی کل دیکھا ہے، یوں کر کے پھر یوں کرتا ہے، یوں ملاقات کرتا ہے پھر یوں. میں نے کہا یہ کوئی ٹیلی فون کا ڈبہ ہے کہ جس کو ہمارا سنت طریقہ، نبی کے طریقے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی طریقہ. ہاں نبی کا طریقہ تھا ملاقات کرنا، گلے لگنا، معانقہ کرنا، پیشانی پر بوسہ دینا، یہ سب نبی کا طریقہ ہے میرے دوستو. اور جیسے بتایا ہمارے نبی نے ہاتھ چوما، وہ صحابی تھا. لیکن جو طریقہ ہے وہ ہے، اس میں ثواب ہے. جو طریقہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس میں گناہ ہی گناہ ہے. اس لیے میرے دوستو آپ آئیں گے، السلام علیکم، ملاقات کریں گے، وعلیکم السلام. ایک طرف سے آئیں گے ایک طرف سے جائیں گے بھائی، کریں گے نہیں انشاءاللہ. چلو اگر لائٹ بند کر سکتے تو بند کرو. پہلے درود شریف پڑھو، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر. شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. حامين محمد.
الاول محمد الآخر محمد الظاہر محمد الباطن محمد كالمرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المذري محمد العدوي محمد الابتغي محمد التهامي محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہم نے درود شریف پڑھا اور ابھی سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک نیت کرو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے کہ کوئی محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، کوئی بھی زمین پر پڑھتا ہے، فرشتہ اسے لے کر مدینہ پہنچا دیتا ہے، اور نبی قبول کرتے ہیں تو اللہ بھی آسمان پر قبول کر لیتا ہے. تو میرے دوستو ہم لوگ سلام پڑھیں گے، یہ نیت کرو، پڑھتے ہیں یہ مسجد یعنی افریقہ کی زمین پر اور پہنچاتے ہیں، بولو بولو بلند آواز سے بولو، پہنچاتے ہیں. ہاں شروع کریں، سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے، بہت آسان ہے، بہت آسان، اردو میں ہے، آسان ہے اور بہت بڑوں کا ہے. اللہ قبول فرمائے. ساتھ میں پڑھو، میرے ساتھ میں پڑھو. سلام 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 سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑھو میرے ساتھ میں. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. پورا مجمع. سلام 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 سلام. ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام. سلام 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 سلام. شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام. شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام. ان کے روح منور پہ لاکھوں سلام. سلام 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 سلام. ایک بہت پیاری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت میں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ ہم کو بھی طرف ہے کہ نہیں طرف ہے؟ قیامت میں اللہ کے رسول آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ نے کہا ہم نے سنا ہے قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہاں حضرت آدم کہیں ہوں گے، ان کی امت کہیں ہوگی. حضرت یوسف کہیں ہوں گے، ان کی امت کہیں ہوگی. ہمارے نبی نے بہت سے نبیوں کا بتایا نبی کہیں ہوں گے، ان کی امت کہیں ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے روتے روتے کہا ابو ہریرہ فکر مت کرنا، جہاں میرے امتی ہوں گے انہی کے بیچ میں میں رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں دوسرے نبیوں کی طرح الگ نہیں ہوں گا، جہاں میری امت ہوگی وہی رہوں گا اور اشارہ کرتا جاؤں گا، خدا جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. ساتھ میں بولو سلام 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 سلام. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر
سلام، ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بھائی سب دعا کرنا ہے۔ ہمارے ابھی خبر ملی ہمارے عمران بھائی جو ہمارے خاص رفیق محترم عمران کڑودیا، ان کی ساس کا یعنی مدر ان لو کا ابھی مغرب کے وقت انتقال ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مرحومین مرحومات ہیں ہم سب کے لیے دعا کریں اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، اور جتنے ہم میں بیمار ہیں دعا کریں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين۔ إليك ربي فحببنا، إليك ربي فحببنا، وفي نفسي لك فذللنا، وفي أعين الناس فعزمنا، وفي أعين الناس فعزمنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم بارك لنا في الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم أعنا على ثمرات الموت وسكرات الموت، سكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت وشدائد الموت۔ اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات، اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب النشر، اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ تو بتا اگر تو معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ ہم نے تجھی کو اللہ مانا ہے، تجھی کو اپنا معبود مانا ہے، تجھی کو اپنا مسجد مانا ہے۔ اللہ جب سے ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہماری پیشانی جھکی ہے تو صرف تیرے سامنے جھکی ہے اللہ، اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں تو تیرے سامنے اٹھے اللہ، ہم روئے تو تیرے سامنے روئے اللہ۔ اے اللہ، اللہ تو ہمارا آسرا ہے اللہ، اللہ تو ہمارا ماوا اور ملجا ہے اللہ، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ۔ ہم نے پوری دنیا کو دیکھا، پوری دنیا کا چکر لگایا، نہ جانے کتنوں کو دیکھا اللہ، آخر میں ہم نتیجے پر پہنچ گئے کوئی نہیں اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جتنی غلطی ہم نے تیرے دربار میں کی ہے اتنی غلطی دنیا کے کسی مالک کے سامنے کی ہوتی ہمیں نوکری میں سے نکال دیا ہوتا اللہ، ہمیں نوکری میں سے نکال دیا۔ اتنی نافرمانی باپ کی ہوتی تو باپ بھی کہہ دیتا تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ اے اللہ تو کتنا پیارا ہے اللہ، اتنے گناہ تو نے دیکھے اللہ، لیکن کوئی رات تو نے بھوکا نہیں سنایا اللہ، تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سنایا، کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا اللہ، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملا، بہت سے لوگ ہیں جن کو کپڑے پورے نہیں ملے ہوں گے اے اللہ، بہت سے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوں گے جن کے پاس رہنے کا مکان بھی نہیں ہوگا اللہ۔ تو چاہتا تو ہم کو بھی فٹ پاتھ پہ سلا سکتا تھا اللہ، تو ہم کو بھی فٹ پاتھ پہ سلا سکتا تھا، بلکہ اللہ
اللہ تو ہمارے بچوں کو بھکاری بنا سکتا ہے۔ اللہ ہماری گاڑیاں جب سگنل پہ رکتی ہے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے بھیک مانگتے ہوئے آتے ہیں، اللہ وہ الگ بات ہے کوئی دیتا نہیں دیتا، لیکن اللہ تو چاہتا تو آج میرا بیٹا بھی بھیک مانگتا ہوتا، ہمارے بچے بھی بھیک مانگتے ہوتے، اے اللہ ہم بھی کہیں فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے، لیکن اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ ایک حدیث پاک پڑھا ہے اللہ، ہم نے ایک حدیث پاک پڑھا، اللہ تیری قسم یہ حدیث کبھی کبھی رات کو خیال آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اللہ، اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ساتوں آسمان ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے ساتوں زمین ناراض ہو جاتی ہے، اے اللہ سارے پہاڑ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، سارے فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ سب تجھے کمپلین کرتے ہیں، سب تجھے شکایت کرتے ہیں، آسمان زمین پہاڑ فرشتے سب کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے گناہ کیا، اللہ تیرے بندے نے گناہ کیا، اجازت دے ہم اس کو زمین میں ڈھسا دے رہے، اجازت دے ہم اس کو زمین میں ڈھسا دے رہے۔ اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے اے سات آسمان زمین پہاڑ فرشتے تیرا بندہ ہے تو زمین میں ڈھسا دے، جا تیرا بندہ ہے زمین میں ڈھسا دے، اور اگر میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دے، میرا بندہ تو زمین آسمان پہاڑ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا ہی تو بندہ ہے، اللہ تیرا ہی تو بندہ ہے، لیکن بہت گناہ کرتا ہے، اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے فبعزتی و کبریائی، میری عزت کی قسم میری بڑائی کی قسم میں کچھ نہیں کروں گا، میں اس کو زمین میں نہیں ڈھساؤں گا، میں اس کو بھوکا نہیں ماروں گا، یہ گناہ کرتا ہے میں اسے پیاسا نہیں کر پاؤں گا۔ آسمان زمین پوچھتے اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ کہتا میری قسم اس کے رونے کا انتظار کروں گا، اس کے رونے کا انتظار کروں۔ اللہ کہتا میری قسم ان اتانی لیلن قبیلتہ ان اتانی نہارن قبیلتہ، رات کو روتا روتا آئے گا تو بھی معاف کر دوں گا، دن کو روتا روتا آئے گا تو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتے یہ روئے گا اس کا آنسو اس کے گال تک پہنچے گا، میں جہنم کو بھی حرام کر دوں گا۔ اے اللہ تو جو رونا چاہتا ہے اللہ پورا مجمع رو رہا ہے، تو جو آنسو چاہتا ہے وہ گرم گرم آنسو نکلے ہیں اللہ، تیری مغفرت کا وعدہ ہے، تیری رحمت کا وعدہ ہے۔ اے اللہ یہ وہ لوگ رو رہے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے اللہ، اے اللہ یہ لوگ وہ بھی ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم ہے۔ اے اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بھی رو رہے ہیں اللہ، سفید داڑھی والا بوڑھا جب روتا ہے نا تو آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اس کو کہو کہ رونا بند کر دے، اللہ تو کہتا ہے اس کو کہو رونا بند کر دے، یہ روتا ہے تو مجھے آسمان پر شرم آ جاتی ہے۔ اے اللہ ایسے سفید داڑھی والے بوڑھے بھی رو رہے ہیں اللہ، معصوم بچے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اللہ، اس میں کوئی تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں روتا ہوگا، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف فرما۔ اور اللہ میرے جیسا نالائق تو ایک ہی بات کہتا تجھے بہانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں بہانا بتائے اللہ، تو بغیر بہانے کے بندے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، جن کی ماں ان سے دور ہوتی ہے نا سب کو ماں بہت یاد ہوتی ہے اللہ، وہ الگ بات ہے، ماں قریب تھی تو کبھی غصے بھی ہو گیا، ماں قریب تھی تو کبھی ماں کو ڈانٹ بھی دیا، ماں قریب تھی تو معلوم نہیں ماں کو کچھ بول بھی دیا، لیکن آج کتنے دور آ گیا اللہ، کتنے دور آ گیا۔ کون ہوگا جس کو اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی، جس کو اپنے ابا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ اے اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے اللہ، تیری قسم ماں بہت اچھی، 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا اللہ، وہ ڈیلیوری کا دکھاوا کیسے درد ہوا ہوگا، اے اللہ 2 سال تک ہمیں اپنی چھاتی سے لگا کے رکھا اللہ، اے اللہ وہ ماں تھی جو بیمار ہوتے تھے اللہ، ہم بیمار ہوتے تھے رات بھر جاگتی تھی اللہ، رات بھر ہماری ماں کتنی مرتبہ دسترخوان پر بیٹھی، کھانے کا جی چاہا کوئی چیز کو ہاتھ میں اٹھایا، خیال آیا میرا بچہ اسکول سے آئے گا، میرا بچہ مدرسے سے آئے گا، اس نے وہ چیز کو رکھ دیا، ہمیں کھلا دیا مگر ارمان کو کچل دیا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے ابا نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے گھر کو بنایا ہے، گھر کو سجایا ہے، اے اللہ ہمیں بڑا کیا ہے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے کچھ جوان کبھی کبھی ماں کو گالی دے دیتے ہیں، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، اللہ ہمیں معلوم ہے یہ ہماری بوڑھی ماں اگر ناراض ہو گئی نا
تو تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. اللہ اے اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے ہی چلے گئے, یہاں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جو بیچارہ دعا مانگتا ہے تو خیال آتا ہے اللہ ہے کہاں, میری ماں ہے کہاں, میری ماں تو قبر میں چلی گئی, میرا ابا مرحوم ہو کے قبر میں چلا گیا. اور اللہ صحیح میں وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ باغ ہو جاتا تھا, وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ باغ ہو جاتا تھا. وہ باپ کندھے پہ ایک مرتبہ ہاتھ رکھتا ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اے اللہ وہ دن کیسا دن جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا, باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا. اللہ ہم تو ایک ہی بھیک مانگتے ہیں, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے. کہ اللہ یہاں آئے, اس ملک میں آئے, جو بھی باتیں کہی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. اے اللہ کہنے والا بھی محتاج, کہنے والا بہت زیادہ محتاج, کہنے والا بہت زیادہ محتاج. اللہ ہمیں تیری ولایت عطا فرما دے. اللہ احسان کامل عطا فرما دے. اللہ امت کا درد ہمارے سینوں میں عطا فرما دے. اے اللہ بزرگان دین کی خدمت کرنے والا بنا دے. ہمارے مشائخین کرام کی عمر میں دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو باتیں سنی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نماز کے وعدے کیے ہیں, ہاتھ اٹھا کے وعدے کیے ہیں, ہاتھ اٹھا. اللہ میری آخری طاقت یہی تھی کہ میں لوگوں کے ہاتھ اٹھا دیتا. اللہ میں نے آخری طاقت کا کام کر لیا. اللہ تیری قسم اس کے آگے اب کوئی طاقت نہیں. اللہ اس کے آگے کوئی طاقت نہیں. اللہ ہم نے تیرے ولی کے بارے میں سنا, حضرت جنید بغدادی کے بارے میں سنا. شرابیوں کو جنگل سے لے کر آئے, مسجد میں پہنچا دیا. شرابیوں کو جنگل سے لے کر آئے, مسجد میں پہنچا دیا, اور سب کو کہا وضو کر کے نماز پڑھو. جب سارے شرابی سجدے میں گئے, حضرت جنید بغدادی نے چیخ ماری, اللہ میرا کام پورا ہو گیا. اللہ میرا کام تیرے سامنے جھکانا تھا, میں نے جھکا دیا. اے اللہ غیب سے تیری آواز آئی, جنید تو نے جھکا دیا, ہم نے ولایت کا فیصلہ کر دیا. اے اللہ ہم بھی تجھ سے وہی جنید بغدادی کی گھڑی کا بھیک مانگتے ہیں, واسطہ مانگتے ہیں. اللہ ہمارے بس میں تو ہاتھ اٹھانا, تو ولی ہونے کا فیصلہ فرما دے, سب کے ایمان کامل کا فیصلہ فرما دے. جیسے یہاں جمع کیا جنت الفردوس میں جمع فرما دے. ہماری بیویوں کو معاف فرما دے, ہمارے بچوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے بچے اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ بچہ بڑا ہوتا ہے, ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. اللہ ماں باپ گھبراتے رہتے, کیا کرے گا کیا کرے گا. اللہ ہم اپنے بچوں کو تیرے پاس امانت رکھتے ہیں. اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے, انہیں حافظ کامل بنا دے, عالم بعمل بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری بیٹیوں کو تقیہ زکیہ نقیہ بنا دے. کہ اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے حفاظت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.